بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر قاسم صاحب آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ ابھی یہ اس نشست کی آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو اگلا پروگرام دیتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر تنویر قاسم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حاضرین کے ساتھ خطاب فرمائیں۔ پروفیسر تنویر قاسم صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام فضیلت الشیخ مولانا حفیظ الرحمان لکھوی صاحب، محترم المقام علامہ حافظ عبدالوحید روپڑی صاحب، اور یہاں پر موجود جیت علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طالب علم بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے فارغ و تحصیل ہونے والے خوش قسمت طالب علم جب یہاں پہ موجود تھے اور تکمیل بخاری شریف کے سلسلے میں آخری حدیث پہ گفتگو فرما رہے تھے شیخ الحدیث صاحب، مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ آج سے کوئی پانچ روز قبل افغانستان کے ایک شہر کندوز میں اسی طرح کی ایک باوقار اور بڑی سعادت والی تقریب منعقد ہو رہی تھی، جس میں معصوم بچے، حافظ قرآن اور ان کے والدین، اساتذہ، تقریب تقسیم اسناد منعقد ہو رہی تھی کہ وہاں پہ ان پر بمباری ہوئی اور 100 سے زیادہ معصوم حفاظ قرآن شہید کر دیا گیا۔ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ تو معصوم کلیاں تھیں، وہ معصوم پھول تھے، والدین کے جگر گوشے تھے، جو اپنے ان عظیم جو خواب انہوں نے دیکھے تھے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا اور میں اس کی آخری تقریب اسناد کی تقریب میں جاؤں گا، ظالموں نے ان کے خواب چکنا چور کر دیے اور ان معصوم بچوں کو خون کی وادی میں نہلا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث آج طاغوت کو بہت زیادہ کھٹکتا ہے۔ تمام طاغوتی طاقتیں آج صرف اور صرف اسلام، اس کی دعوت، اس کے پھیلاؤ، اس کی تاثیر اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا کہ نور خدا کفر کی حرکت پہ ہے خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا
جتنا کہ دبا دیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کے دین کے مراکز اور حدیث رسول کے یہ مراکز، سنت رسول کے یہ مراکز اسی طرح آباد رہیں گے۔ اور اس بات کا اعلان اللہ نے خود قرآن مجید میں کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ساری دنیا مل کے بھی قرآن مجید کی کسی ایک آیت کی تحریف نہیں کر سکتے۔ جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے غیر محفوظ نہیں بنا سکتی۔ اور اللہ نے اپنے اس دین کی حفاظت کے لیے، اپنے اس قرآن کی حفاظت کے لیے انسان کے سینے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ سینوں اور سفینوں میں محفوظ رہ جانے والی کتاب ہے، اور یہ قرآن کی تاثیر دیکھیے کہ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے جلدی حفظ ہو جاتی ہے، دنیا کی یہ سب سے واحد کتاب ہے جس کی سب سے بڑی تعداد ہے دنیا میں حفاظ کی۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں ابھی شیخ محترم سے بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے علماء فضلاء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، ان کو ایک لاہ عمل دینا چاہیے۔ انہوں نے فیلڈ کے اندر جا کے دعوت و تبلیغ کو کس طرح آگے پیش کرنا ہے، اس کے جدید تقاضے کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، ضرورتیں کیا ہیں۔ آج دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار، آج سب سے بڑا ہتھیار میڈیا کا ہتھیار ہے۔ یہ میڈیا کا ہتھیار لوگوں کو گمراہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہم نے اس ہتھیار کو اپنے جائز مقاصد کے لیے، دعوت کے پھیلاؤ کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگرچہ دنیا میں جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے وہ یہودی ہے، اور اگرچہ وہ تعداد میں دنیا میں مذہبی اعتبار سے سب سے کم ہے، لیکن وہ اپنی عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود، اپنے مختصر ہونے کے باوجود دنیا میں سب سے بڑا کنٹرول اس وقت اگر کسی کا میڈیا کے اوپر ہے تو وہ یہودی ہیں۔ یہودی کمپنیاں پوری دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ 6 بڑی کمپنیاں ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جن کے 96% شیئر ہیں۔ سب سے بڑا شیئر انٹرنیشنل میڈیا کی کمپنیوں پر یہودیوں کا ہے۔ تمام انٹرنیشنل، الجزیرہ بھی انہوں نے خرید لیا ہے، تمام ویب سائٹس، تمام انٹرنیشنل پرنٹ میڈیا، تمام انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا اس وقت یہودیوں کے قبضے میں ہے، کیونکہ یہودیت کی ایک نفسیات ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے مدینہ منورہ میں جب یہودیوں کو نکالا گیا، شکست ہوئی، ناکام ہوئے، ان کو آج تک اس بات کا بہت رنج اور دکھ ہے کہ ہمیں مدینہ سے کیوں نکالا گیا۔ اور آپ دیکھیں ان کی نفسیات، آپ قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ لقمان میں جس طرح آیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ اس آیت کے پس منظر میں جو شخص جس نے مکے میں ایک
میوزیکل شو کہہ لیں یا ایک اسٹیج کہہ لیں، اس نے اس کا انعقاد کیا اور اس کو تاریخ میں نضر بن حارث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ یہودی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جب تمام حربے ناکام ہو گئے، اس نے کہا میرے پاس ایک حربہ اور نسخہ ہے۔ وہ ایران گیا، وہاں سے 2 گلوکاریں خرید کے لایا، مکے کے چوراہے پہ اس نے اسٹیج لگایا اور ناچ گانے کی محفل سجائی، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ نبی بھی نعوذ باللہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، آؤ ہم آپ کو قصے کہانیاں سننی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گلوکاریں ہیں، کتنا اچھا ڈانس کرتی ہیں، آؤ ان سے ہم قصے کہانیاں سنتے ہیں۔ یہ ایک منٹیلٹی ہے، یہ ایک ذہنیت ہے، اور یہ ایک سوچ ہے، یہودیت کی سوچ۔ اور پھر آگے جا کے آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا، تو اس کے جو مرکزی کردار تھے، اگرچہ وہ عبداللہ بن ابی منافق کی صورت میں ہمیں ایک ٹولہ نظر آتا ہے، لیکن وہ صرف ایک فرضی کردار تھے اور فرنٹ مین تھے۔ ان کے پیچھے جو اصل مائنڈ سیٹ تھا وہ یہودیوں کا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، ہم ان کو عددی اکثریت کے اعتبار سے شکست نہیں دے سکتے، ہم ان کے اوپر اب اخلاقی حملہ کریں گے۔ یہ یہودیت کا نبی علیہ السلام کے اوپر اخلاقی حملہ تھا، اور آپ دیکھیں انہوں نے ایک تیر میں 2 شکار کیے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلجان پیدا کیا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوں کہ تم جس دین کی طرف جا رہے ہو اس پیغمبر کے گھر کی اخلاقی حالت تو یہ ہے۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی لخت جگر، ان کی بیٹی، وہ سب سے بڑے دوست نبی کے، سب سے بڑے صدیق نبی کے، دوسرا بڑا مرکز تھا اسلام کا صدیق اکبر کا گھرانہ، ان کی اخلاقی حیثیت کو بھی مشکوک کیا، اور مقصد لوگوں کو ذہنی طور پر خلجان میں مبتلا کرنا۔ اور آج بھی وہی یہودی نفسیات، آج بھی وہ یہودی مائنڈ سیٹ آج پوری امت مسلمہ کے خلاف اس میڈیا کے میدان میں ہم پر اخلاقی حملے کر رہا ہے، جدید ویپن کی صورت میں، جدید فلموں کی صورت میں، جدید ڈراموں کی صورت میں، جدید ناولوں کی صورت میں، جدید ایک الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ان کا کنٹینٹ، ان کی ایڈیٹوریل پالیسی، وہ بد قسمتی سے مسلم معاشروں کے میڈیا کے اوپر براہ راست مرتب ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہیں، بڑی غنیمت ہے، بڑا یہ اعزاز ہے کہ آج اس طرح کے ادارے موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور جو اصل محاذ ہیں، جو دین اسلام کے قلعے ہیں، یہ دین اسلام کے مورچے ہیں، ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے ان کو طاقت بخشنی ہے، افرادی قوت کی صورت میں بھی، مالی تعاون کی صورت میں بھی، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ مراکز، اللہ کے دین کے یہ مراکز اسی طرح قائم دائم رہے، اور یہاں سے حافظوں کی تعداد، یہاں پہ علماء کی تعداد، یہاں سے قاریوں کی تعداد جب فارغ ہو کے میدان میں نکلے گی تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں تبدیلی بھی آئے گی، معاشرے میں انقلاب بھی آئے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو آباد رکھے، شاد رکھے، اور ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم رانا تنویر قاسم صاحب،
रहनुमा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, आप माशाअल्लाह बड़ी अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए, जज़ाहुमुल्लाहु खैरा। एक इंतहाई अहम ऐलान समात कर लें। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब मुद्दअज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं। नमाज के बाद उनका प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। अभी तमाम हाज़रीन के दरमियान ये ऐलान है कि आपके लिए ज़ियाफ़त का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल रेडी आपके इंतज़ार में है। इसी मस्जिद के तय खाना में आप तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पे आप जो माहदर है उसे तनावल फरमाएं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।